ملکان ڈویژن میں اس وقت کٹ گاڑیوں کے خلاف مہم چل رہی ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں کٹ گاڑیاں ہیں. اس حوالے سے دارالقضاء کی ایک فیصلے کو انتظامیہ ایک جواز بنا رہی ہے کٹ گاڑیوں کے خلاف آپریشن. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. ملکان ڈویژن میں 2 دفعہ زلزلہ آیا, 2 دفعہ وہاں سیلاب آیا, وہاں پہ ملیٹنسی کی وجہ سے تباہی ہوئی, پھر فوجی آپریشن کے ذریعے سے تباہی ہوئی. صوبے کا سب سے بڑا ڈویژن ہے, وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کٹ گاڑیوں کے نام پر اس کو ضبط کرنا, اس کو بند کرنا, یہ ملکان ڈویژن کے عوام کے ساتھ ظلم ہے جس کی میں مذمت کرتا ہوں, اور میں ملکان ڈویژن کے عوام کے ساتھ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوں. میں پرسوں خود ملکان ڈویژن جا رہا ہوں اس مسئلے کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے عدالت عالیہ کو, ہائی کورٹ, سوات ہائی کورٹ کو, دارالقضاء کو صحیح طریقے سے اسیس نہیں کیا, صورتحال ان کے سامنے صحیح نہیں رکھی, اور اس فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن بھی کر رہے ہیں. انتظامیہ اور صوبائی حکومت غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت ملکان ڈویژن کے عوام کو سزا دے رہی ہے, ملکان ڈویژن کے عوام کی تذلیل کر رہی ہے اس نظریے سے. اس پورے کٹ گاڑیوں کے خلاف آپریشن کی, اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال اس سے خراب ہوتی ہے, تو اس کے لیے دوسرے الٹرنیٹ ہیں, متبادل ہیں. آپ جرگہ بلائیں, منتخب ممبران کو بلائیں, بیٹھیں. اس کا حل صرف کٹ گاڑیوں میں؟ کیا کٹ گاڑیوں کو روک کر امن آ جائے گا؟ اور کیا بدامنی کی صرف ایک ہی سبب کٹ گاڑیاں ہیں؟ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے عوام ملکان ڈویژن, پی ٹی آئی کی حکومت ملکان ڈویژن کے عوام کی تذلیل کر رہی ہے, اور اس کی ہم انشاءاللہ اجازت نہیں دیں گے. حکومت نے کٹ گاڑیوں کے خلاف آپریشن کو نہیں روکا لا اینڈ آرڈر کے بہانے سے, امن و امان کے حوالے سے, دارالقضاء کے ایک فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کے حوالے سے, تو ہم پھر سڑکوں پر آئیں گے, ہم پھر نکلیں گے عوام کی حقوق کے لیے, عوام کے تحفظ کے لیے, پھر ہم خود نکلیں گے, پھر سڑکوں پر آئیں گے.